اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر غسل کے دوران غسل کے قبل ہم وضو کرتے ہیں، کیا وہی وضو نماز کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے، یا باہر آ کر دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ ایک یہ سوال ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ اگر بندے کا وضو ہو، اس کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے، تو کیا لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ غسل مسنون ہو یا فرض ہو، یعنی غسل واجب ہو یا آپ سنت جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، تلاوت کریں قرآن پاک، نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے غسل کیا ہے، غسل سے پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے اور آپ کپڑے پہن کے باہر آ گئے ہیں، تو یہ آپ کا وضو ہے، آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ اگرچہ برہنہ حالت میں غسل کیا ہو، یہ وضو کافی ہے۔ بعض لوگوں کو خیال یہ ہے کہ برہنہ ہونے کے سبب وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ دوسرا جواب، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یعنی آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ نے پھر اس کے بعد کپڑے چینج کیے، اور ظاہر ہے کپڑے جب چینج کریں گے تو برہنہ حالت ہوگی بندے کی، تو خیال یہ ہے کہ برہنہ حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی خیال بالکل غلط ہے، بلکہ بالکل وضو قائم ہے، آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب جسم سے کوئی نجاست وغیرہ نکلتی ہے، آپ کے بدن سے خون نکلا ہے، آپ واش روم گئے ہیں، پیشاب کیا ہے آپ نے، آپ کے خون وغیرہ نکلا ہے، اسی طریقے سے باقی کوئی چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ بہرحال یہ کپڑے چینج کرنا وضو کو توڑتا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، شرعاً غسل کا نام طہارت کبریٰ ہے۔ غسل جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں طہارت کبریٰ، اور وضو جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طہارت صغریٰ۔ جب طہارت صغریٰ سے نماز ہو سکتی ہے تو طہارت کبریٰ سے بدرجہ اولیٰ نماز ہو سکتی ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بھیا یہ وضو چھوٹی طہارت ہے، طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، طہارت کبریٰ بڑی طہارت، اور غسل طہارت کبریٰ ہے۔ جب چھوٹی طہارت سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے تو بڑی طہارت سے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بڑی طہارت سے بدرجہ اولیٰ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بارِ شریعت کے اندر ہے، عوام میں جو مشہور ہے نا، گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پرائے کا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ استنجا کے فوراً بعد ہی چھپا لینا چاہیے، بغیر ضرورت ستر کھولنا منع ہے، شرمگاہ کھولنا بغیر عذر کے منع ہے۔ اور دوسرے کا ستر دیکھنا یہ تو حرام ہے، دوسرے کا ستر دیکھنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، البتہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، نہ کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ ستر دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے، نہ گھٹنا ننگا ہو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ غسل کے پہلے آپ نے جو وضو کر لیا ہے وہی وضو نماز کے لیے کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔